تو یہ ارشاد فرمایا قرآن کی تعریف علی کی زبان ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نورن لا تطفا مصابیح ہو. قرآن ایک نور ہے جس کی روشنی کم نہیں ہوتی. نورن لا تطفا مصابیح ہو. سراجن لا یخبو توقدہ. ایک چراغ ہے قرآن جس کا شعلہ خاموش نہیں ہوتا. بحرن لا یدرک قعرہ. ایک دریا ہے جس کی تاپ نہیں ملتی. منہاجن لا یضل نہجہ. وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل پڑنے کے بعد انسان پھر راستے کو نہیں بھولتا. ارشاد فرماتے ہیں قرآن هو معدن الایمان وفحصوحته. قرآن ایمان کا معدن ہے. ایمان کا معدن اور اس کا وہ مرکز اصلی ہے کہ جس پر ایمان کا دائرہ قائم ہے. معدن الایمان وفحصوحته. ینابیع العلم وظہورہ. قرآن علم کا چشمہ اور ایسا چشمہ کہ دریائے ذخار بن جاتا. ریاض العدل و غدرانہ. عدل کا ایک باب ہے. عدل کا ایک باب ہے جس کی وادیاں پر نور ہے. عدل اساس الاسلام و بنیانہ. اسلام کی بنیادیں ہیں. قرآن میں اسلام کی بنیاد ہے اور وہ بنیاد کہ جس میں کہیں خامی نہیں ہوتی, کہیں کمی نہیں ہوتی. وعودیت الحق وقیتانہ. قرآن حق کی وادی ہے کہ جس میں گمراہی نہیں ہوتی. جعلہ اللہ ریان لعطش العلماء. اللہ نے قرآن کو علماء کی پیاس بجھانے کے لیے ہمیشہ کے واسطے ایک چشمہ شیریں بنا دیا. جعلہ اللہ ریان لعطش العلماء وربیعا لقلوب الفقہاء. جو فقیہوں کے دلوں کی بہار ہے قرآن. ومحاجا للصلحاء. اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے احتجاج کی منزل ہے کہ اس کو پڑھیں اور احتجاج کریں دنیا باطل سے. یاد فرمایا آیتن لمن توسم. قرآن نشانی ہے اس کے لیے کہ جو اس نشانی کے ساتھ اپنے نشہ بردار کو پہچانوا دے. آیتن لمن توسم سنتن لمن استلم. قرآن فطر ہے اس کے لیے جو اس کو سینے سے لگا لے. سنتن لمن استلم. قرآن فطر ہے اس کے لیے جو قرآن کو سینے سے لگا لے. علمن لمن وعا. قرآن علم ہے اس کے لیے جو اس کا محافظ بن جائے. حکمن لمن قضا. جو فیصلے سنانے کی کوشش کرے قرآن اس کے لیے دستور بن جائے. وہ حدیث لمن بنا. جو روایت کرنا چاہے تو قرآن اس کے لیے وہ حدیث بن جائے کہ جہاں سے اس کو ہر حکم ملے, ہر روایت ملے. یہ کس کی زبان ہے؟ کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جملہ صرف اس لیے کہا ہے کہ قرآن کے متعلق سارے ارشادات میرے سامنے ہیں. کسی نے قرآن پر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی جیسے اس گھر والوں نے. علی ہو تو خطبہ دے فقط قرآن کے عنوان پر, اور فدق پر گفتگو کرتے ہوئے زہرا جب خطبہ دے تو قرآن کے عنوان پر مسلسل گفتگو کرے. زہرا قرآن سے گفتگو کرے کہ قرآن کیا ہے. علی قرآن سے گفتگو کرے. حسن و حسین قرآن کے متعلق سب فقط گفتگو کرنے لگے, تفصیل دیتے جانا. مگر اس موقع پر کیونکہ گفتگو
ایک ہی ذات گرامی سے وابستہ رہی. اس لیے ایک اور جملہ کیا فرمایا، قرآن کو تعلیم و تعلم کے لیے ضروری جانو تعلم القرآن. امیر المومنین قرآن کریم کو ضروری جانو. وَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار ہے. ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار ہے. اس جملے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اس کے ضوابط کا، اس کے حقائق کا، اس کی بلاغت کا. یہ دل کی بہار کیا ہے؟ محل عقل ہے قلب، محل افہام و تفہیم ہے قلب. قلب وسعت پیدا کرتا ہے اس علم سے. آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، افکار بلند ہوتے جاتے ہیں. کیا فرمایا؟ قرآن ربیع قلوب ہے، قرآن شفائے صدور ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن انفع القصص ہے، بہترین نفع دینے والا قصہ ہے. قرآن احسن الحدیث ہے، بہترین حدیث ہے. یہ سب امیر المومنین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. احسن الحدیث، انفع القصص، ربیع القلوب، شفاء الصدور. اب صحیح آخرین میں اگر کسی نے قرآن کے متعلق یہ گفتگو کی ہے یا ایک خطبہ کسی سے مل جائے، ایک خطبہ کسی سے مل جائے تو اس کو حجت جانو، اس کی قدر کرو اگر مل جائے. مگر قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے بالکل وہی صورت ہے کہ طبیعیات سے گفتگو وہ کرے جو ماہر طبیعیات، صرف گفتگو وہ کرے جس کو سم میں دخل ہو، حکمت سے گفتگو وہ کرے جس کو حکمت سے تعلق ہو. قرآن سے گفتگو وہ کرے جو قرآن کے مزاج سے آشنا ہو، جو قرآن کی طبیعت کو جانتا ہو، جس کو قرآن میں جان ہو، جس نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اس لیے اتنی احتیاط فرمائی ہے اور اتنی ہدایتیں کی گئی کہ دیکھو اس قرآن کا قیاست. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب کبھی امیر المومنین نے خطبے کو شروع کیا ہے پہلے قرآن کا ذکر کیا تھا. اب میرے پاس اس جملے کے بعد وقت نہیں ہے کہ میں سارے خطبوں کی تلاوت کروں اور بتلاتا جاؤں کہ کہاں کہاں امیر المومنین نے قرآن کا ذکر کیا ہے جیسے بلاغت. اور یہاں تک کہ زندگی ختم ہوئی اور جب دنیا سے جانے لگے تو بچوں کو بلا کے کہا اللہ اللہ فی القرآن لا یصدقکم بالعمل الیکم. خبردار ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں کہیں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے. بچوں کو وصیت کی کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں کوئی تم سے آگے نہ بڑھ جائے. اس قرآن کا خیال کرنا. یا آغاز قرآن ہو یا انجام قرآن ہو. یہ عقیدے کی بات ہوگی پہلا جملہ. مگر معاف کر کہ آنکھیں کھولی تو صاحب وحی کو دیکھا تھا، صاحب وحی کو دیکھا تھا، یعنی حقیقت قرآن کو دیکھا تھا، تالی قرآن کو دیکھا تھا، حامل قرآن کو دیکھا تھا. اور جب آنکھیں بند کی تو یہ تاریخ ہے. اگر وہ عقیدہ ہے تو مجھے معاف کیجیے، یہ تاریخ ہے. جب آنکھیں بند کی تو سورہ احزاب کی یہ تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت تھی کہ جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے، یعنی ابھی وقت رحلت سورہ احزاب کو پا رہے تھے اور یہ آیت کی تلاوت ہو رہی تھی. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں وہ سوا خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے. یہ تاریخ ہے. اگر وہ عقیدہ ہے تو یہ تاریخ کہ آخری مرتبہ قرآن کی آیت پر ہی آنکھیں بند کر لیں.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی آیت پر آپ غور و خوف کریں تو علی کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ آیت ہے. اسی سے ڈرتے ہیں بلا یکسونہ احدا الا اللہ، سوا خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے. کفی باللہ حسیبا، خدا بہترین حساب لینے والا ہے.